حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف متفق علیہ۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کل ضعیف متضعف، پھر خود ہی آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، مال و اسباب کے اعتبار سے سماج اور معاشرے میں کمزور آدمی، جسے کمزور سمجھا جاتا ہے مال اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ایسا آدمی جس کو معاشرے میں مال و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھا جا رہا ہے، اگر یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو ضرور بضرور اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی قسم کو پورا کر دے گا۔ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کل عتل جواز مستکبر، پھر خود ہی آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہر سرکش آدمی، بخیل آدمی یا اترا کر چلنے والا آدمی۔ جواز کا دو معنی کیا گیا ہے، یا تو کنجوس آدمی یا پھر اترا کر چلنے والا آدمی، اور تیسری صفت آپ نے بتلائی تکبر کرنے والا آدمی، جس کو اس کے مال اور اسباب نے تکبر میں مبتلا کر دیا ہو، ایسا آدمی جہنم میں جانے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان کمزور اور غریب مسلمانوں کی اہمیت و فضیلت اور مقام و مرتبے کو بتلایا گیا ہے، جس کو معاشرے میں محض مال اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دی جاتی ہے، وہ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی بات کی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان کی کوئی وقت و حیثیت معاشرے میں نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب اور اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں کہ اگر یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو ضرور بضرور اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مال اور اسباب نے تکبر میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، فقال لرجل عنده جالس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ایک آدمی سے کہا، ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ تو اس نے کہا، جس سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس آدمی نے کہا، ھذا من اشراف الناس، یہ معزز لوگوں میں سے ہے، یہ اپنی قوم کا اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے۔ ھذا واللہ حری، یہ آدمی اس لائق ہے، ان خطب ان ینکحا، اگر کہیں یہ نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کر دیا جائے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور کسی کے حق میں دنیاوی معاملات میں یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے، اتنا با اثر آدمی ہے یہ۔ فَسَكَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے یہ چیزیں بتلائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخر، پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنے پاس موجود آدمی سے پھر کہا، ما رأیک فی ھذا، اور اس آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، اس کے مقام و مرتبے کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ھذا من فقراء المسلمین، یہ فقیر مسلمان ہے، یہ غریب مسلمان ہے۔
ھذا حری، یہ آدمی اس لائق ہے، ان خطب ان لا ینکح، اگر کسی کے گھر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو ریجیکٹ کر دیا جائے، قبول نہ کیا جائے، نکاح نہ کیا جائے۔ وَإِن شَفَعَ أَن لَا يُشَفَّعَ، اور یہ کسی کے حق میں دنیاوی معاملات میں سفارش کرے تو سفارش رد کر دی جائے، قبول نہ کی جائے۔ وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور یہ کوئی بات کہے تو اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اس کے بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، قبول نہ کیا جائے، ٹھکرا دیا جائے۔ یہ بات اس شخص نے کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ آدمی پہلے آدمی سے جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ آدمی اتنا با اثر آدمی ہے کہ کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کر لیا جائے، کسی کے حق میں سفارش کرے تو سفارش قبول کر لی جائے، اس آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا اس آدمی کے مثل دنیا میں جتنے بھی آدمی ہوں گے ان تمام آدمی سے یہ غریب مسلمان اور یہ فقیر مسلمان بہتر ہے۔ محض مال اور اسباب کی بنا پر جس کو ٹھکرایا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے معاشرے اور سماج میں، اس کی اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ایسا آدمی اپنے آپ کو کمتر اور حقیر نہ سمجھے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے آدمی کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی اس آدمی سے اور اس کے مثل تمام آدمی سے جو ایمان اور اخلاق سے محروم ہو، جو تقوی سے محروم ہو، ان تمام لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مقام و مرتبے کا معیار اللہ کے نزدیک روپے پیسے مال اور اسباب نہیں ہے، صرف اور صرف ایمان اور تقوی ہے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اس کے بعد قبیلوں اور گروہوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ یہ فلانے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی معزز خاندان میں پیدا ہو گیا، بڑے گھرانے میں پیدا ہو گیا، تو فخر نہ کرنے لگ جائے، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں فلاں خاندان کا آدمی ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا آدمی، معزز آدمی صرف اور صرف وہ ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا اور خوف کھانے والا ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنا بڑا آدمی بن جائے اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ معیار اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام و مرتبے کا معیار صرف ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے